کہا جاتا ہے کہ کرسمس کی تقریبات میں جانا، کیک کاٹنا اور مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے؟ کسی مسلمان کے لیے کرسمس کی پارٹیوں میں جانا، مبارکباد دینا اور کیک وغیرہ کاٹنا کیسا ہے؟ انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث اور ائمہ کرام کے اقوال سے تلاش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میرے چینل می اینڈ مائی لٹل ماسٹر میں خوش آمدید۔ کرسمس منانا یا کرسمس کی مبارکباد دینا یا ان کی پارٹیوں میں جانا حرام ہے۔ یہاں ہم قرآن و حدیث اور سلف الصالحین کی روح سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا لوگ شعور نہیں رکھتے کہ جب ہم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ہم اس بات سے بھی اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اس بات کا اقرار کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا مکمل ثبوت ہے۔ سورہ اخلاص پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہیں جنا اس نے کسی کو اور نہ ہی وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ اس بات سے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ دعویٰ کیا انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا، یعنی اللہ نے بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ، رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد بنائے یا پیدا کرے یا رکھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 90، 91 اور 92۔ ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ یعنی عیسائی نے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یوں وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، اللہ ان کو ہلاک کرے، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں اور مسیح ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ حکم نہیں دیے گئے تھے مگر یہ کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کرے، اس کے سوائے معبود نہیں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 اور 30۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ، سورہ نساء آیت نمبر 144۔ اور فرمایا، گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ فرمان نبوی ہے، جس کسی نے کسی قوم کی مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہوگا، سنن ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ مختلف مقامات پر مختلف معاملات زندگی کے متعلق آیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ فرمایا، مجوسیوں کی مخالفت کرو، صحیح مسلم۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، سنن ابو داؤد۔ صحابہ کرام اور فقہائے اسلام کے فرامین
کرسمس کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں اجتناب کرو، غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، غیر مسلموں کی سرزمین پر رہنے والا مسلمان ان کے نوروز یعنی نیو ایئر اور ان کی عید کو اس طرح منائے اور اسی روئے پر یعنی اس کی موت ہو تو قیامت کے دن وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جس شخص کی بیوی عیسائی ہو تو اپنی بیوی کو عیسائیوں کی عید یا چرچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ نے گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا کفار کو مبارکباد دینا، چاہے کوئی آپ کا ملازمت کا ساتھی ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ ہمیں اپنے تہواروں پر مبارکباد دیں تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے تہوار نہیں ہیں، اور اسی لیے بھی ان تہواروں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یا تو یہ تہوار ان کے مذہب میں خود ساختہ ہیں یا پھر ان کے دین میں تو شامل ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری مخلوق کے لیے نازل ہونے والے اسلام نے ان کی حیثیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے اس قسم کی تقاریب پر ان کی دعوت قبول کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کی تقاریب میں شامل ہونا اور انہیں مبارکباد دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ ان تہوار پر کفار سے مشابہت کرتے ہوئے تقاریب کا اہتمام کریں یا تحائف کا تبادلہ کریں یا مٹھائیاں تقسیم کریں یا کھانے کی ڈشیں بنائیں یا عام تعطیل کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دلی محبت کی وجہ سے یا حیا کرتے ہوئے کسی بھی سبب سے کیا ہو، اس کے گناہ گار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دین الہی کے بارے میں بلا وجہ نرمی سے کام لیا، جو کہ کفار کے لیے نفسیاتی قوت اور دینی فخر کا باعث بنا ہے۔ مذکورہ بالا کاموں میں سے جس نے بھی کوئی کیا وہ گناہ گار ہے، چنانچہ اس نے برابر ہے جو کہ سراسر حرام ہے، جبکہ اللہ نے گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جو مسلمان یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہوئے کرسمس وغیرہ منائے گا یا کیک کاٹے گا وہ انہی میں سے ہوگا، چاہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے دل سے کرے یا نہ کر رہا ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے دل سے نہ کر رہا ہو۔ ہائے امت مسلمہ کا المیہ! بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اکثر مسلمان عوام الناس اور ان کی رہنمائی کرنے والے کچھ ناعاقبت اندیش علماء نہ صرف غیر مسلموں کے ایسے تہواروں میں شرکت کرتے بلکہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے ان دشمنوں کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ سورہ قلم۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کے پیروی اختیار کر لو۔ سورہ بقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی کے بل میں داخل ہوں تو تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری۔ شریعت اسلام میں اقلیتوں کے حقوق ہیں کہ جو کافر لڑائی نہ کریں ان سے اچھا سلوک کریں، ان اقلیتوں کی مدد کریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو دعوت دیں، ان پر جبر نہ کریں، مگر نافرمانی اور گناہ میں ان کی مدد کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں۔ یہاں یہ ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ کیا کبھی کسی عیسائی اور یہودی نے مسلمانوں کی عیدوں اور تہواروں میں شمولیت کی ہے؟ کیا کسی عیسائی نے روزہ رکھا ہے؟
کیا کسی کافر ملک نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے عیدوں کے دن سرکاری طور پر تقریبات منائی ہیں؟ اور ان سب کے باوجود جو مسلمان اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے کیک کاٹتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں تاکہ عیسائی ان سے خوش ہوں، تو وہ حکمران اور علماء ایسا کریں کہ اس کرسمس پر ایک دن کے لیے عیسائی بن جائیں۔ آخر دنیا کو تو دکھانا ہے تاکہ ہم اقلیتوں سے پیار کرتے ہیں، ہم بھلے عام زندگی میں انہیں چوڑے کہتے ہیں۔ افسوس تجھ پر اے مسلمان کہ دنیا کی عارضی تعریفوں اور نام اور سٹیٹس کے لیے تم نے رب کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔